بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 231۔ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے اس کپڑے کے متعلق جس میں جنابت ناپاکی کا اثر آ گیا ہو سلیمان بن یسار سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر نکلتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے کپڑے میں ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 232۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر کبھی میں ایک دھبا یا کئی دھبے دیکھتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 233۔ ابو قلابہ سے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ عقل یا ارینہ قبیلوں کے مدینہ میں آئے اور بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقاح میں جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہاں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ چنانچہ وہ لقاح چلے گئے اور جب اچھے ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر کے وہ جانوروں کو ہانک کر لے گئے۔ علیل صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس واقعے کی خبر آئی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے۔ دن چڑھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکڑ کر لائے گئے۔ آپ کے حکم کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی گئیں اور مدینہ کی پتھریلی زمین میں ڈال دیے گئے۔ پیاس کی شدت سے وہ پانی مانگتے تھے مگر انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو قلابہ نے ان کے جرم کی سنگینی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے چوری کی اور چرواہے کو قتل کیا اور آخر میں ایمان سے پھر گئے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 234۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز بکریوں کے بارے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بکریوں وغیرہ کے بارے میں بوقت ضرورت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 235۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔ فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینکو اور اپنا باقی گھی استعمال کرو۔